خوشی کا راز ماں خدا کی نعمت ہے اور اس کے پیار کا انداز سب سے الگ اور نرالا ہوتا ہے۔ بچپن میں ایک بار باد باران کا سخت طوفان تھا اور جب اس میں بجلی شدت کے ساتھ کڑکی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری ماں نے میرے اوپر کمبل ڈالا اور مجھے گود میں بٹھا لیا تو محسوس ہوا گویا میں امان میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، اماں اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، بیٹا پودے پیاسے ہیں، اللہ نے انہیں پانی پلانا ہے اور اسی بندوبست کے تحت بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پانی تو پلانا ہے، لیکن یہ بجلی کیوں بار بار چمکتی ہے؟ یہ اتنا کیوں کڑکتی ہے؟ وہ کہنے لگی، روشنی کر کے پودوں کو پانی پلایا جائے گا، اندھیرے میں تو کسی کے منہ میں تو کسی کی ناک میں پانی چلا جائے گا، اس لیے بجلی کی کڑک چمک ضروری ہے۔ میں ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر سو گیا۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ بجلی کس قدر چمکتی رہی یا نہیں۔ یہ ایک بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس کے اندر پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ یہ ماں کا فعل تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے جو خوف زدہ ہو گیا ہے، اسے خوف سے بچانے کے لیے پودوں کو پانی پلانے کی مثال دیتی ہے۔ یہ اس کی اپروچ تھی۔ گو وہ کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، دولت مند، بہت عالم فاضل، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن وہ ایک ماں تھی۔ میں جب 9 سال کا ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا کہ سرکس میں بھرتی ہو جاؤں اور کھیل پیش کروں، کیونکہ ہمارے قصبے میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا 13، 14، 15 جنوری کو، اور اس میں بڑے بڑے سرکس والے آتے تھے۔ مجھے وہ سرکس دیکھنے کا موقع ملا جس سے میں بہت متاثر ہوا۔ جب میں نے اپنے گھر میں اپنی یہ خواہش بیان کی کہ میں سرکس میں اپنے کمالات دکھاؤں گا تو میری نانی پھا کر کے ہنسی اور کہنے لگی، ذرا شکل تو دیکھو، یہ سرکس میں کام کرے گا۔ میری ماں نے بھی کہا، دفع کر، تو بڑا ہو کر ڈپٹی کمشنر بنے گا، تو نے سرکس میں بھرتی ہو کر کیا کرنا ہے؟ اس پر میرا دل بڑا بجھ سا گیا۔ وہی ماں جس نے مجھے اتنی محبت سے اس باد و باران کے طوفان میں امان اور آسائش عطا کی تھی، وہ میری خواہش کی مخالفت کر رہی تھی۔ میرے والد سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیوں نہیں؟ اگر اس کی صلاحیت ہے تو اسے بالکل سرکس میں ہونا چاہیے۔ تب میں بہت خوش ہوا۔ اب ایک میری ماں کی مہربانی تھی، ایک والد کی اپنی طرف کی مہربانی۔ انہوں نے مجھے صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ ایک ڈرم جو ہوتا ہے تارکول کا، اس کو لال، نیلا اور پیلا پینٹ کر کے بھی لے آئے اور کہنے لگے، اس پر چڑھ کر آپ ڈرم کو آگے پیچھے رول کیا کریں، اس پر آپ کھیل کریں گے تو سرکس کے جانباز کھلاڑی بن سکیں گے۔ میں نے کہا، منظور ہے۔ چنانچہ میں اس ڈرم پر پریکٹس کرتا رہا۔ میں نے اس پر اس قدر اور اچھی پریکٹس کی کہ میں اس ڈرم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کہیں بھی لے جا سکتا تھا، گول چکر کاٹ سکتا تھا بغیر پیچھے دیکھے ہوئے، آگے پیچھے آ جا سکتا تھا۔ پھر میں نے اس ڈرم کے اوپر چڑھ کر ہاتھ میں 3 گیندیں ہوا میں اچھالنے کی پریکٹس کی۔ وہاں میرا ایک دوست تھا، ترکھانوں کا لڑکا محمد رمضان، اس کو بھی میں نے پریکٹس میں شامل کر لیا۔ وہ اچھے چھریرے بدن کا تھا، وہ مجھ سے بھی بہتر کام کرنے لگا۔ بجائے گیندوں کے وہ 3 چھریاں لے کر ہوا میں اچھال سکتا تھا۔ ہم دونوں ڈرم پر چڑھ کر اپنا یہ سرکس لگاتے۔ ایک ہماری بکری تھی، اس کو بھی میں نے ٹرینڈ کیا، وہ بکری بھی ڈرم پر آسانی سے چڑھ جاتی۔ ہمارا ایک بشی نامی کتا تھا، وہ لمبے بالوں والا روسی نسل کا تھا۔ اس کو ہم نے کافی سکھایا لیکن وہ نہ سیکھا۔ وہ یہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ کتا کافی ذہین ہوتا ہے۔ وہ بھونکتا ہوا ہمارے ڈرم کے ساتھ بھاگتا تھا مگر اوپر چڑھنے سے ڈرتا تھا۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ کتا ہماری سرکس ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ جوکر کتا ہے اور یہ کوئی کھیل نہیں کر سکتا، صرف جوکر کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ خیر، ہم یہ کھیل دکھاتے رہے۔ ہم اپنا شو کرتے تو میرے ابا جی ہمیشہ ایک روپیہ والا ٹکٹ لے کر کرسی ڈال کر ہمارے سرکس دیکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارا ایک ہی تماشائی ہوتا تھا اور کوئی بھی دیکھنے نہیں آتا تھا، صرف ابا جی ہی آتے تھے۔ ہم انہیں کہتے کہ آج جمعرات ہے، آپ سرکس دیکھنے آئیے گا۔ وہ کہتے، میں آؤں گا۔ وہ ہم سے 1 روپے کا ٹکٹ بھی لیتے تھے، جو ان کی شفقت کا ایک انداز تھا۔ زندگی میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اور آپ اس بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا، اگر آپ کو روحانیت کی طرف جانے کا بہت شوق ہے تو اس بات کو برا نہ سمجھیے گا کہ بعض اوقات ماں باپ کے اثرات اس طرح سے اولاد میں منتقل نہیں ہوتے جس طرح سے انسان آرزو کرتا ہے۔ اس پر کسی کا بھی زور نہیں ہوتا۔ ٹھیک 44 برس بعد جب میرا پوتا بڑا اچھا، بڑا ذہین لڑکا اور خیر و شر کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، وہ جاگنگ کر کے گھر میں واپس آتا ہے تو اس کے جوگر جو کیچڑ میں لتڑے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اندر گھس آتا ہے اور ویسے ہی خراب جوگروں کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے اور سارا قالین کیچڑ سے بھر دیتا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے لگا ہوں کہ میں اسے برداشت نہیں کرتا تھا کہ وہ خراب کیچڑ سے بھرے جوگروں کے ساتھ قالین پر چڑھے۔ میرا باپ جس نے مجھے ڈرم لا کر دیا تھا، میں اسی کا بیٹا ہوں اور اب میں پوتے کی اس حرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیے یہاں کیا تضاد پیدا ہوا ہے۔ میں نے اپنے پوتے کو بہت شدت کے ساتھ ڈانٹا اور جھڑکا کہ تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ قالین ہے، برآمدہ ہے، اور تم اسے کیچڑ سے بھر دیتے ہو۔ اس نے کہا، دادا آئی ایم ویری سوری، میں جلدی میں ہوتا ہوں، جوگر اتارنے میں مشکل ہوتی ہے، امی مجھے بلا رہی ہوتی ہیں کہ ہیو اے کپ آف ٹی، تو میں جلدی میں ایسے ہی اندر آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔
चुनांचा मैं इस पर कमेंट्स करता रहा। ठीक है, मुझे एक लिहाज से हक तो था, लेकिन जब ये वाकया गुजर गया तो मैंने एक छोटे से आम से रिसाले में अक़वाले ज़री वगैरह में एक कॉल पढ़ा कि जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम होता है। इंसान को खुद ये सोचना चाहिए कि जी मुझ में फलां तब्दीली आनी चाहिए, जी मैं सिगरेट पीता हूँ, इसे छोड़ना चाहता हूँ, या मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं अपने आप को इस हवाले से तब्दील कर लूँ। एक नुक्ताची में कभी तब्दीली पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी ज़ात की जो बैटरी है वो कमज़ोर होने लगती है। आपने देखा होगा कि जब सेल कमज़ोर हो जाए तो एक बैटरी का बल्ब ज़रा सा जलता है, फिर बुझ जाता है। इसी तरह इसकी कैफियत एक नुक्ताची की होती है। मैंने वो कॉल पढ़ने के बाद महसूस किया कि मेरी नुक्ताचीनी इस लड़के पर वैसी नहीं है जैसा कि मेरे बाप की हो सकती थी। मेरे बाप ने सर्कस सीखने की बात पर मुझे नहीं कहा कि अकल की बात कर, तू क्या कह रहा है। उसने मुझे ये कहने की बजाय ड्रम ला कर दिया, और मेरी माँ ने मुझे बादो बारां के तूफान में नहीं कहा कि चुप कर, डरने की बात क्या है, और मैं इसमें कमेंट्री करके नुक्स निकाल रहा हूँ। अभी मैं इसका कोई अजाला नहीं कर सका था कि अगले दिन मैंने देखा कि मेरे पोते की माँ, मेरी बहू, बाजार से तार से बना हुआ मैट ले आई और इसके साथ नारियल के बालों वाला डोर मैट भी ले आई, ताकि इसके साथ पैर घिस के जाए और अंदर कीचड़ ना जाने पाए। सो ये फर्क था मुझ में और इसकी माँ में। मैं नुक्ताचीनी करता रहा और इसने हल तलाश कर लिया। जब आप जिंदगी में दाखिल होते हैं और बातिन के सफर की आरजू करते हैं, तो जब तक आप छोटी छोटी चीजों का ख्याल ना करेंगे और बड़े मैदान तक पहुंचने के लिए पगडंडी तैयार ना करेंगे, वहां नहीं जा सकेंगे। आप हमेशा किसी बाबे की बाबत पूछते रहेंगे। हमारे बाबा जी से फैसलाबाद से आने वाले साहब ने भी यही पूछा और कहने लगे कि साईं साहब, आपको तो माशाअल्लाह खुदावंद ताला ने बड़ा दर्जा दिया है, आप हमको किसी कुतुब के बारे में बतला दें। बाबा जी ने इनकी ये बात नजरअंदाज कर दी। वो साहब फिर किसी वक्त के कुतुब बारे दरियाफ्त करने लगे। जब इन्होंने तीसरी बार यही पूछा तो बाबा जी ने उससे कहा कि क्या तुमने इसको कत्ल करना है। आदमी का शायद इससे यही मतलब या मकसद होता है कि कोई बाबा मिले और मैं इसकी गलतियां निकालूं। अगर रूह की दुनिया को टटोलने का कोई ऐसा इरादा हो या इस दुनिया में कोई ऊंची पुकार करने की ख्वाहिश हो कि मैं आ गया, तो इसके लिए एक रास्ता मुतय्यन होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, तभी इंसान वहां तक जा सकता है। हम डायरेक्ट कभी वहां नहीं जा सकते। आपको इस दुनिया के अंदर कोई पैराशूट लेकर नहीं जाएगा। जब ये छोटी छोटी तब्दीलियां रोनुमा होंगी तो जाकर बात बनेगी। मेरे भाई ने एक बार मुझसे कहा कि अगर आपने कुछ लिखने लिखाने का काम करना है तो मेरे पास आकर महीने 2 गुजार लें। इनका रेनाला खुर्द में एक मुर्गी खाना है। मैं वहां गया, बच्चे भी साथ थे। वहां जाकर तो मेरी जान बड़ी अजियत में फंस गई। वो अच्छी सरसब्ज जगह थी, नहर का किनारा था, लेकिन वो जगह मेरे लिए कंफर्टेबल साबित नहीं हो रही थी। आसाइशें मैसर नहीं थी। एक तो वहां मक्खियां बहुत थी, दूसरे मुर्गी खाने के करीब ही अस्तबल था, वहां से घोड़ों की बू आती थी। तीसरा वहां पर मुश्किल ये थी कि वहां एक छोटा फ्रिज था, इसमें जरूरत की तमाम चीजें नहीं रखी जा सकती थी और बार बार बाजार जाना पड़ता था। ये मुझे सख्त नागवार गुजरता था। अब देखिए खुदा की कैसी मेहरबानी होती है, वही मेहरबानी जिसका मैं आपसे अक्सर जिक्र करता हूँ। मैं अस्तबल में ये देखने के लिए गया कि इसकी बू रोकने के लिए किस दरवाजे का बंदोबस्त किया जाए। वहां जाकर क्या देखता हूँ कि मेरे तीनों बच्चे घोड़ों को देखने के लिए अस्तबल के दरवाजे के साथ चिमटे हुए। वो सुबह जागते थे तो सबसे पहले आकर घोड़ों को देखते। उन्हें घोड़ों के साथ इतना इश्क हो गया था। उनमें एक घोड़ा ऐसा था जो बड़ा अच्छा था। वो उन्हें हमेशा हिनहिना के हंसाता था, और अगर वो टहने मैंने बच्चे वक्त पर नहीं पहुंचते थे तो शायद उन्हें बुलाता था। इस घोड़े की हिनहिनाहट से ये अंदाजा होता था। अब मैंने कहा कि नहीं, ये खुशबू या बदबू, ये अस्तबल और घोड़े और इन बच्चों की दोस्ती मुझे वारे में है, और मुझे ये घोड़े प्यारे हैं, बस ऐसे ही ठीक है। हम शहर के सफाई पसंद लोग जो मक्खी को गवारा नहीं करते। एक बार मेरे दफ्तर में मेरे बाबा जी साईं साहब तशरीफ लाए तो उस वक्त मेरे हाथ में मक्खियां मारने वाला फ्लैग था। मुझे इस वक्त मक्खी बड़ी तंग कर रही थी। मैं मक्खी मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे बाबा जी के आने का एहसास ही नहीं हुआ। अचानक इनकी आवाज सुनाई दी। वो कहने लगे, ये अल्लाह ने आपको ज़ौक़े कश्तन के लिए पैदा की है। मैंने कहा, जी, ये मक्खी गंद फैलाती है इसलिए मार रहा था। कहने लगे, ये इंसान की सबसे बड़ी मोहसिन है और तुम इसे मार रहे हो। मैंने कहा, जी, ये मक्खी कैसे मोहसिन है। कहने लगे, ये बगैर कोई किराया लिए, बगैर कोई टैक्स लिए इंसान को ये बताने आती है कि यहाँ गंद है, इसको साफ कर लो तो मैं चली जाऊंगी, और आप इसे मार रहे हैं। आप पहले जगह की सफाई करके देखें, ये खुद ब खुद चली जाएगी। सो वहां बाबा जी की कही हुई वो बात मेरे जहन में लौट कर आई, और मैंने सोचा कि मुझे इस कमरे में कोई फ्रेश चीजें, फूल या स्प्रे वगैरह रखनी चाहिए और यहाँ की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। वो फर्श जैसा भी था, इसको गीला करके मैंने झाड़ू लेकर खुद खूब अच्छी तरह से साफ किया। आप यकीन करें, फिर मुझे मक्खियों ने तंग नहीं किया।
جب میں سودا لینے کے لیے، جس سے میں بہت گھبراتا ہوں، 1 میل کے فاصلے پر بازار گیا تو میں نے وہاں اپنے بچپن کے کئی سال گزارنے کے بعد لبساتیوں کی دکانیں دیکھی جو ہمارے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی۔ وہاں پر میں نے بڑی دیر بعد دھوکنی کے ساتھ برتن کلی کرنے والا ایک بندہ دیکھا۔ پھر عجیب بات ہے جس سے آپ سارے لوگ محروم ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ وہاں ایک کسان لڑکا دیکھا جو گندم کے باریک ناڑ جو تقریباً 6 انچ لمبا تھا، اسے کاٹ کر اس کے ساتھ الغوزہ بجاتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت الغوزہ بجاتا تھا کہ اگر آپ اسے سننے لگیں تو آپ بڑے بڑے استادوں کو بھول جائیں۔ پھر میں آرزو کرنے لگا کہ مجھے ہر شام بازار جانے کا موقع ملے۔ یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور بظاہر یہ معمولی لگتی، لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ معمولی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، اگر آپ اپنی کنکری کو بہت دور تک جھیل میں پھینکیں گے تو بہت بڑا دائرہ پیدا ہوگا، لیکن آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کو بنا بنایا دائرہ کہیں سے مل جائے اور آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب تک آپ چھوٹی چیزوں پر، معمولی باتوں پر جو آپ کی توجہ میں کبھی نہیں آئی، اپنے بچے پر، اپنے بھانجے پر اور اپنی بھتیجی پر، آپ جب تک اس کی چھوٹی سی بات کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز یا دولت خوشی عطا نہیں کر سکے گی، کیونکہ روپیہ آپ کو خوشی عطا نہیں کر سکتا۔ روپے پیسے سے آپ کوئی کیمرہ خرید لیں، خواتین کپڑے خرید لیں اور وہ یہ چیزیں خریدتی چلی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں خوشی عطا کریں گی، لیکن جب وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ خوشی تو ایسی چڑیا ہے جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے دامن پر اترتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی، تیار بھی نہیں ہوئے ہوتے، لیکن وہ آ جاتی ہے، گویا اس رخ پر جانے کے لیے جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی آرزو ہے، کیونکہ روحانیت کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ مگر جب تک اسے تلاش نہیں کرے گا، جب تک وہ راستہ یا پگڈنڈی اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے اپنے مکمل ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ انسان یہ کوشش کرتا ضرور ہے، لیکن اس کی میتھڈولوجی مختلف ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چیزوں سے بڑی کی جانب نہیں جاتا۔ آپ جب ایک بار یہ فن سیکھ جائیں گے، پھر آپ کو کسی بابے کا ایڈریس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر وہ چھوٹی چیز آپ کے اندر بڑا بابا بن کر سامنے آ جائے گی اور آپ سے ہاتھ ملا کر آپ کی گائیڈ بن جائے گی اور آپ کو اس منزل پر یقیناً لے جائے گی جہاں آپ جانے کے آرزو مند ہیں۔ ایک بار کبھی چھوٹی چیز سے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی کسی نالائق پڑوسی سے خوش ہونے کی کوشش کر کے ہی، یا کسی بے وقوف آدمی سے خوش ہو کر، یا کبھی اخبار میں خوفناک خبر پڑھ کر دعا مانگے کہ یا اللہ تو ایسی خبریں کم کر دے، تو آپ کا راستہ، آپ کا پھاٹک کھلنا شروع ہوگا۔ اور مجھے آپ کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ یہ کوشش ضرور کریں گے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔